آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ کریم آ گیا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ آ گیا اور شراب چھوٹ گئی، مگر عام لوگوں کو آپ کی جو عادت تھی، عام لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پکے شرابی ہیں۔ خیر المختصر ایک قصہ یوں ہوا، حضرت امیر المومنین خلیفۃ الدویم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر بنا کر روم بھیجا۔ اب وہاں پر بھی لوگوں کو معلوم تھا، تو اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کچھ راز و نیاز ہوگا کہ آپ رومیوں کے سامنے لڑائی کرتے کرتے ان کے اندر آ گئے، رومیوں نے آپ کو قید کر لیا۔ پھر رومیوں کے بادشاہ نے آپ کو بلایا، دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، یعنی میں کہہ رہا ہوں، بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ اتنے جوان، لمبے چوڑے قد کے، خوبصورت، انہیں تو ہم 2 منٹ میں عیسائی بنا دیں گے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے طاقتدار، پہلوان، سمجھدار ہیں، تو آپ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ عیسائی بن جائیں تو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور یہ سارے لوگوں کو مدینہ بھیج دیں۔ تو ایک دم غصے میں آ گئے اور کہا خبردار، آج ابھی بولا، اب نہیں بولنا، میں مرنا پسند کروں گا، مگر میرا مذہب، میں محمدی ہوں، میں مصطفی ہوں، میں اس دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور کچھ زیادہ سختی سے دربار میں بول دیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اس کی لیڈریت، اس کی گھمنڈ کو، اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس کو اندھیری کوٹڑی میں بند کر دو۔ 7 دن بند رہے۔ پھر عیسائی کے بادشاہ نے کہا اب تو اس کا کھیل ختم ہو گیا ہوگا، اب تو وہ مر گئے ہوں گے، لاش میں بدبو بھی آتی ہوگی۔ 7 دن کے بعد کیس سے رہا کروایا، تو جیسے کھولا تو آپ کو ایسا پایا جیسے ابھی آپ کو اندر ڈالا ہو۔ کمزور ہو گئے تھے کیونکہ 7 دن دانا پانی نہیں گیا تھا۔ پھر باہر لایا گیا، پھر اس کو سمجھایا گیا میری مانو، میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں، عیسائی ہو جاؤ۔ کہا نہیں۔ پھر بادشاہ عیسائی کو کیا ہوا، کہا پھر اسے بند کرو، اور کچھ ترتیب سوچنے لگا۔ تو کہتے ہیں نا شیطان کا بھائی بھی دوسرا شیطان ہوتا ہے، تو کسی نے ترتیب دی کہ یہ لوگ شراب کے اور شباب کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے کوئی لڑکی پیش کی جائے۔ تو ایک لڑکی کو تیار کیا، آدھے ننگی کپڑے میں اس کو شراب کے ساتھ اور خنزیر کے غوث کے ساتھ اس کو بھیجا، مگر آپ سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس لڑکی نے بڑا جتن کیا، بڑی محنت کی کہ شراب پی لے، غوث کھا لے، مگر آپ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے حساب سے بند کمرے میں قیدی کی حالت میں ناچ گان کر کے بھی حضرت عبداللہ کی ایمان کو
نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کیا مگر ناکام رہی۔ آخرکار اس عورت نے کہا کہ بھلے آدمی، صرف مجھے یہ تو بتائیے کہ تیرے دل و دماغ پر کون قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور مجھے تمہاری پاکیزگی پر ناز ہے، تمہاری اس تقوی پر، پرہیزگاری پر ناز ہے کہ پہلے 7 دن میں رہی، پھر اس طرح سے آدھی ننگی اور 4 دن رہی، تم نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ اے مدینے والے، میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس کی جس کو تم مانتے ہو، بتائیے تو صحیح۔ تو حضرت عبداللہ نے سر اٹھایا اور کہا، تجھ جیسی لاکھوں کروڑوں قربان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ان کی پاک سیرت کے آگے، ان کی صورت کے آگے، میں تو بس محمدی صورت کا، اطاعت کا، عشق کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میرا پورا وجود سرکار کا دیوانہ ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں جس رب کو تم مانتے ہو، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں چھڑانے میں اگر کامیاب ہو گئی تو تمہارے ساتھ چلوں گی، اور کامیاب نہیں رہی تو یہ ساری دھن دولت، عیش و عزت چھوڑ کر بعد میں تمہارے پاس آؤں گی، مگر میں بھی اس مدنی تاجدار کائنات کے غلام بننا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور چھوٹا سا درود سکھایا کہ ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر 4 دن کے بعد وہ باہر گئی اور کہا، مشکل ہے، یہ پکا مصطفی ہے، وہ کسی کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ پھر عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا، عبداللہ کو بلایا اور بلا کے کہا، مان جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ دیکھو میں یہ کروں گا۔ ایسا کہہ کر ایک گرم دیگ بنائی، خوب اس کو گرم کیا، پھر اس میں تیل ڈالا، اسے بھی خوب گرم کیا، یہاں تک کہ اس میں اچھال آتے تھے، اور پھر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بلایا اور آپ کے سامنے اس صحابی رسول کو تیل میں ڈال دیا۔ آپ دیکھتے رہے، سر جھکا لیا اور روتے رہے۔ اس بادشاہ کو ایسا ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا، اب یہ نرم ہو گیا، عزیز ہو گیا، ڈر گیا موت سے۔ کہا بادشاہ نے، کیا ارادہ ہے؟ کہا، ارادہ تو وہی ہے پکا۔ تو بولے، رو رہے ہو؟ تو کہا، نادان، رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کی بجائے مجھے ڈال دیتا، اور یہ ایک جان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، ہزاروں جان عبداللہ جیسے کی ہو، تو عبداللہ جہان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پکا ایمان دیکھ کر، عشق دیکھ کر عیسائی کے دل میں اللہ کی طرف سے ہی کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور تمہارے مذہب پر فخر کرتا ہوں، مگر مجبور ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت عبداللہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت پھر مدینہ تشریف لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں،
ساری کہانی بھی ان کو معلوم ہو گئی کہ ایسا ایسا ہوا. آپ مت